بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، مگر پھر ان کے بیچ ایک تیسرا آ گیا، شک۔ شوبز چچا ہمارے دور کے رشتہ دار تھے، یعنی وہ ہماری ایک پھوپھی فرحہ کے شوہر پھوپھا زاہد صاحب کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہیں پہلے ہم بالکل نہیں جانتے تھے، ان کا نام اکثر سننے میں آ جاتا تھا، لیکن ہم نے کبھی اس میں دلچسپی نہ لی تھی، نہ ہم نے انہیں کبھی دیکھا تھا۔ ان کے بارے میں ہم نے صرف اتنا سنا تھا کہ وہ بڑے لائق اور مشہور ڈاکٹر ہیں۔ ان کی صرف ایک ہی بہن تھی اور وہ اکلوتے بھائی تھے۔ ان کے والد مرحوم بھی بڑے نامور اور لائق ڈاکٹر تھے، جن کا اپنا اسپتال تھا، اور ان کی والدہ بھی ڈاکٹر تھیں، وہ بھی اسی اسپتال میں کام کرتی تھی۔ ماں باپ کے بعد اب شوزب چچا اس اسپتال کا نظام سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اتنے بڑے گھر میں تنہا رہتے تھے۔ انہوں نے شادی کی تھی، لیکن ان کی اہلیہ کو تھوڑے ہی عرصہ زندہ رہنا نصیب ہو سکا تھا، جس کے بعد انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ اپنی بہن، عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سب کے بڑے اصرار اور سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ دوبارہ شادی کو تیار نہیں ہوئی۔ یوں مایوس ہو کے سب کو ان کے حال پہ چھوڑ چکے تھے۔ اب وہ ادھیڑ عمری کو پہنچ رہے تھے اور تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ ابا جان اور امی اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور افسوس کیا کرتے تھے کہ ان کی زندگی بھی کیا روکھی پھیکی المیہ سی بنی ہوئی ہے۔ اگر ان کی اہلیہ یوں اچانک انتقال نہیں کر جاتیں تو اس وقت وہ یوں تنہا نہ ہوتے، ان کے بچے ہوتے، پر رونق زندگی ہوتی، اندرونی بیرونی خانہ مصروفیت کی گہما گہمی ہوتی۔ میں یہ باتیں سرسری ہی سنا کرتی تھی، مجھے شوزیب چچا کے بارے میں کبھی تجسس نہ رہا، نہ ان کے ذکر میں دلچسپی۔ لیکن جب میں نے پھوپھی فرح کے بیٹے کی شادی کے موقع پہ انہیں دیکھا تو میں ان کی بے پناہ مردانہ وجاہت، پروقار اور باروب شخصیت اور لیے دیے پن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ میرا دل بے ساختہ ان کے ملنے اور بات کرنے کو چاہنے لگا۔ میں نے پھوپھی فرح سے ان کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بے ساختہ ہنس دیں۔ تم خود ہی کیوں نہیں جا کے ان سے مل لو، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نہیں، آپ ضرور ساتھ چلیں، میں نے اصرار کیا۔ اچھا چلو۔ شوزیب چچا اس وقت لان میں پھوپھا زاہد کے ساتھ بیٹھے مصروف گفتگو تھے۔ پھوپھی فرح میرا ہاتھ پکڑے ان کی طرف چلی آئیں۔ شوزیب بھائی، یہ میری بھتیجی عدلیہ ہے، خاور بھائی کی بیٹی، یہ آپ سے ملنا چاہ رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور خفیف سا مسکرائے۔ کس لیے؟ یہ آپ اس سے ہی پوچھیں، میں تو چلتی ہوں، پھوپھی جان بولی اور وہاں سے چلی گئیں۔ شوزیب چچا نے اپنے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ بیٹی، یہاں بیٹھو اور بتاؤ کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ گھر میں آپ کا ذکر رہتا ہے، اس لیے میں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ آہستہ سے ہنسے۔ تو اس ذکر کے سہارے تم مجھ تک پہنچی گئیں، اچھا ہوا۔ خاور بھائی اور عذرا بھابھی سے ویسے بھی کم ہی ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی ایسی تقریب کے موقع پہ، وہ بھی تفصیلی نہیں، اس لیے مجھے ان کے بچوں کے بارے میں کچھ جاننے کا کبھی موقع نہ مل سکا۔ ہاں، آپ کیا ان کی اکلوتی اولاد ہیں؟ نہیں، مجھ سے چھوٹے 2 بھائی ہیں جو FSC اور میٹرک میں پڑھتے ہیں۔ میں اس وقت BA فائنل میں ہوں، میں نے بتایا۔ خوب، کیا سبجیکٹ ہیں تمہارے؟ کیا تم آگے بھی پڑھو گی، یعنی MA وغیرہ؟ انگلش لیکچر ہسٹری میں ان دنوں میں MA کرنا چاہتی ہوں۔ اچھی بات ہے، پھر شاید تم پروفیسر بنو گی، یہ بہت اچھا پروفیشن ہے۔ میں اگر ڈاکٹر نہ بنتا تو شاید پروفیسر ہی بن جاتا۔ اتنا کہتے ہوئے آہستہ سے ہنسے۔ آپ میڈیکل کالجوں میں لیکچر دینے تو جاتے ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کبھی کبھی، ورنہ میں اپنے اسپتال میں مصروف رہتا ہوں۔ پھوپھا زاہد صاحب جو وہ اب تک مسکراتے ہوئے ہماری باتیں سن رہے تھے، کرسی پر سے اٹھ گئے۔ تم لوگ اپنی باتیں کرو، میں ذرا
انتظامات دیکھ لوں۔ شوزیف چچا نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی اور میری طرف متوجہ ہو گئے۔ کیوں بیٹی، پڑھائی کے علاوہ تمہارا کیا مشغلہ ہے؟ مجھے مطالعے کا بے حد شوق ہے، رسالے، کتابیں، اخبارات، ہر چیز بڑے شوق سے پڑھتی ہوں۔ میں بھی یہی شوق رکھتا ہوں۔ میری لائبریری میں ہر موضوع کی کتابیں موجود ہیں۔ انگلش لٹریچر کا تو ایسا ذخیرہ ہے کہ تم دیکھو گی تو حیرت زدہ رہ جاؤ گی۔ ان میں ہارڈی کنزا، جین اسٹن تھرے کے ناول بھی ہوں گے؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ مسکرائے۔ ہاں، کلاسیکل ادب کا شاندار ذخیرہ ہے۔ وہ مجھے مختلف مضامین اور ان کی تخلیقات کے بارے میں بتانے لگے۔ ہمارے درمیان انہی موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہی۔ ان کی باتیں بے پناہ شائستہ، تمیز و تہذیب، عاملیت و فضیلت سے بھرپور، دل نشین و متاثر کن تھی۔ پھر وہ مجھ سے جس طرح انتہائی شفقت، محبت سے پیش آئے تھے، اس سے بھی میں بے پناہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ ان سے اس ایک ملاقات نے ان سے آئندہ ملاقاتوں کے دروازے کھول دیے۔ ہم فیصل آباد میں رہتے تھے اور شوزیف چچا لاہور میں، اس لیے ملاقاتیں کبھی کبھار ہی ہو پائیں۔ ان کا گھر واقعی بہت شاندار تھا، شاہانہ طرز سے آراستہ، پرانا وفادار ملازم ان کی خوب دیکھ بھال کرتے تھے۔ وسیع و عریض لان ہمیشہ ہرے بھرے پھولوں سے لدے دکھائی دیتے، لیکن نہ جانے کیوں دنیا کی ہر نعمت میسر ہونے کے باوجود مجھے وہاں کچھ خالی خالی پن محسوس ہوا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔